میں تو اس کا دعویٰ لے کے اٹھا ہی نہیں کہ لوگوں کو میری بات ماننی نہیں، آپ نے کتاب اس لیے لکھی ہے نا کہ تاکہ لوگوں کو بتا سکیں جی کہ یہ دین اس لیے لکھی ہے کہ دیکھو یہ میرے نتائج تحقیق ہیں، یہ میں نے بیان کر دیے ہیں، جیسے میں ان پر مسلسل غور کرتا رہتا ہوں، لوگوں تم بھی غور کرو اور غور کر کے ان کی غلطی مجھے بھی بتاؤ، اور میں خود بھی اگر کسی غلطی پر متنبع ہو جاؤں گا تو ایسے ہی تم کو باخبر کر دوں گا۔ یہ علم کا سفر ہے۔ دیکھیے آپ حضرات کے لیے اس کو سمجھنا اس لیے بہت مشکل ہے کہ جب تقلید پر مبنی مدارس فکر قائم ہو جائیں تو وہاں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا اس کا۔ ایک بڑے مذہبی رہنما تھے، وہ اپنے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے، تھوڑا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 24 سال کی عمر میں جو کچھ سیکھا اس پر میرا دماغ متحجر ہو چکا ہے، فاسلائزڈ ہو چکا ہے۔ میرے نزدیک یہ کسی طالب علم کا رویہ نہیں ہو سکتا، صرف پتھر تبدیل نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے آپ کو بھی اسی طریقے سے میری باتوں پہ غور کرنا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میزان میں اگر میں نے کوئی بات بیان کی ہے یا کسی اور کتاب میں کوئی بات بیان کی ہے یا کسی لیکچر میں بیان کی ہے تو ایک طالب علم ہی کی حیثیت سے اپنا نتیجہ فکر سامنے رکھ دیا ہے، نہ میں اس کے بعد اپنے لیے یہ دروازہ بند کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آئندہ نہیں غور کروں گا۔ میں ضرور غور کروں گا، میں ضرور دیکھوں گا۔ ممکن ہے قرآن مجید کے کسی مدعا کو سمجھنے میں، ممکن ہے کسی حدیث کو سمجھنے میں، ممکن ہے سماجی علوم کے کسی پہلو کو سمجھنے میں مجھے غلطی لگ گئی ہو، اور میں دوسروں کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیے، اور اگر آپ کو کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے تو از راہ کرم مجھے بھی ضرور مطلع کیجیے۔ اصل میں دنیا میں جو علم کی تاریخ ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی آگے بڑھتی ہے۔ یعنی اگر یہ صورت ہو تو پھر تو امام ابو حنیفہ کے بعد امام ابو یوسف کو، امام محمد کو یہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، یعنی کہہ دینا چاہیے تھا کہ جف القلم، اب اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ یہ جو غور و فکر کی آپ کی پوری تاریخ ہے، جب تک یہ تقلید کا اصول اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں پر مسلط نہیں ہو گیا تھا، سارے اہل علم یہی معاملہ کرتے تھے۔ یعنی وہ ایک بات کو بیان کرتے تھے، اس پر تنقید خود بھی کرتے رہتے تھے، دوسروں کی تنقید بھی سننے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہی طریقہ میں نے اختیار کیا ہے، اور میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں نے اب بیان کر دیا کل اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، نہیں، دوسرے اہل علم پیدا ہوں گے، وہ اس کی غلطی واضح کر دیں گے۔ علم کا سفر اسی طرح جاری رہتا ہے۔ دیکھیے علم میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے حقیقت کو آخری درجے میں جان لیا ہے تو وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ انسان کے لیے ممکن نہیں۔ علم میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلسل اس پر نقد کرتے رہیں، اور اس طرح آپ زیادہ صحیح کے قریب پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام علوم میں ایسے ہی ہے۔